لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دنیا کی اس زندگی میں خوش قسمت ہے وہ انسان جس کے لیے اللہ کی مدد اور اللہ کی نصرت ہر وقت شامل حال ہو، اور کامیاب ہے وہ انسان کہ جو اللہ رب العالمین کی رحمت کے قریب ہو اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی حفاظت کے اندر ہو۔ قرآن کریم کی آیات ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ارشادات ہوں، ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اور اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کے قریب کرنا چاہتے ہو، تو تمہیں تمہاری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق گزارنی پڑے گی۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، اور یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک سواری پر سوار ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اے بچے، میں تمہیں چند جملے سکھاتا ہوں، اگر تم نے ان جملوں کو یاد کر لیا اور سمجھ کر ان پر عمل بھی کیا تو دنیا آخرت میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ انہی میں سے ایک جملہ یہ تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تم پابندی کرو گے، احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارو گے، تو زندگی کے ہر موڑ پر اپنے سامنے تم اللہ کی ذات کو پاؤ گے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی مشکل وقت آیا، اللہ کی ذات کو سامنے پاؤ گے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آ گئی، اللہ کی ذات کو سامنے پاؤ گے۔ اگر تمہارے اوپر کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آ گئی تو اللہ کی ذات کو تم اپنے سامنے پاؤ گے۔ اللہ کے احکامات کی پابندی، احکام خداوندی پر زندگی گزارنا، یہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لے جاتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے قریب کر دیتا ہے۔ اور پھر جس انسان پر اللہ کی رحمت کا سایہ ہو، اللہ کے فضل کا سایہ ہو، ساری دنیا اکٹھے ہو کر اسے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ یہ انسان اللہ کی حفاظت میں ہے، اس لیے کہ یہ انسان اللہ کی رحمت کے قریب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں کو سنانا شروع کیا، توحید و رسالت کی دعوت شروع کی، لوگوں کو قیامت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دی، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ والی زندگی کی طرف لوگوں کو آنے کی ترغیب دی، سمجھایا۔ تو اس وقت مکے کے جتنے بھی لوگ تھے، بڑے بڑے کافر، بڑے بڑے مشرک، بڑے بڑے سردار، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکالیف، آزمائشوں میں، ہر طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کرنے کے درپے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی یا نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چادر، اس کا سایہ آپ علیہ السلام پر تھا کہ نہیں تھا؟ وجہ یہی تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی خود بھی کرنے والے تھے اور اپنے صحابہ کرام کو بھی اسی بات کی دعوت دیا کرتے تھے۔ یہ سورۃ المائدہ کی آیت کریمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل سے ایک عہد لیا تھا، اور بنی اسرائیل سے جو عہد لیا گیا، اس عہد سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے اس آیت کریمہ کے اندر، فرمایا انی معکم، کہ میں عہد تم سے بعد میں لوں گا، پہلے میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری مدد تمہارے ساتھ ہے، میری نصرت تمہارے ساتھ ہے، میری رحمت اور میرا فضل تمہارے ساتھ ہے۔ کب؟ جب کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے۔ اور وہ وعدہ کیا لیا تھا اللہ تعالیٰ نے؟ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، کہ تم نے نماز قائم کرنی ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور میرے بھیجے ہوئے پیغمبروں پر تم نے ایمان لانا ہے، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم نے ان کی مدد کرنی ہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم نے اللہ کو اچھا قرض دینا ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں سے اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا، صدقہ اور خیرات کی شکل میں۔ تو یہ عہد اللہ تعالیٰ نے بعد میں لیا، پہلے بتا دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا اگر تم نے میرا یہ وعدہ پورا کر لیا۔ اور اللہ کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم میرے احکامات کے پابند رہو گے اور میرے ساتھ کیا ہوا عہد اور وعدہ پورا کرو گے تو میں رب کریم کی مدد ہر وقت تمہارے ساتھ ہوگی۔ اگر زندگی کے کسی موڑ پر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئی، کوئی آزمائش آئی، تمہاری کوئی پریشانی بنی، تو میں رب کریم تمہارے ساتھ ہوں، انی معکم۔ اور مزید بھی اللہ نے اعلان فرمایا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، کہ اگر تم اللہ سے کیا ہوا وعدہ پورا کرو گے، احکام خداوندی کے مطابق زندگی گزارو گے، تو اگر تمہاری زندگی میں تم سے کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو گیا، کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی سنت کی خلاف ورزی ہو گئی، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، فرمایا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ تمہارے یہ نیک اعمال اور تمہارا احکامات خداوندی کی پابندی کرنا، یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ، اور فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں داخل کروں گا، ایسی جنت تجری من تحتها الانہار، کہ جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اور پھر فرمایا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، اور اگر تم میں سے کسی نے میرا یہ وعدہ توڑ دیا، میرے احکامات کے مطابق زندگی نہ گزاری، احکامات خداوندی کو پس پشت ڈال دیا، غفلت میں زندگی گزارتا رہا،
فرمایا فقد ضل سواء السبیل، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صحیح راستے سے ہٹ کر غلط راستے کی طرف بھٹک جائے گا، وہ غلط راستے کی طرف چلا جائے گا۔ اور دوسرا نقصان کیا ہوگا؟ دوسرا نقصان فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ، کہ میرا عہد توڑنے کی وجہ سے اور میرے احکامات کی خلاف ورزی کی وجہ سے میں ایسے انسان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں، اس پر میری لعنت ہوتی ہے، رحمت نہیں۔ اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جانا۔ تو ایسے انسان کو اللہ فرماتے ہیں میں اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہوں۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ایسا انسان کہ جو اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتا ہے، ایک تو وہ صحیح راستے سے بھٹک گیا، دوسرے نمبر پر اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، اور اللہ کی رحمت سے دور ہونے کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا دل سخت کر دیتا ہوں، پھر اسے گناہ نہیں لگتا، پھر اسے کوئی برائی نہیں لگتی، اسے محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب مومن بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پہ لگ جاتا ہے، اور وہ نقطہ اس کے دل میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ جوں وہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نقطے کو بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی نافرمانیوں اور اس کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بالکل سیاہ کر دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ پھر اسے گناہ نہیں لگتا، نافرمانی نہیں لگتی، الٹا وہ گناہ کو جری بن کے کرتا ہے، جرت کر کے کرتا ہے، گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، گناہ کو معاذ اللہ اچھا سمجھ کے کرتا ہے، لذت حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، جبکہ اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ تو یہ نقصان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور جانے کا۔ اور جو احکامات خداوندی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے احکامات کی پابندی میں لگا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دنیا کے کام بنانے میں لگے ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لگا ہوتا ہے۔ دنیا کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ خود بخود اس کے مکمل فرما دیتے ہیں۔ یہ پریشان ہوتا ہے کہ اگر میں نماز وقت پہ پڑھوں، اگر میں زکوٰۃ ادا کروں، نماز وقت پہ پڑھوں گا تو میرے کاموں کا کیا بنے گا، اگر میں زکوٰۃ ادا کروں گا تو میرا مال کم پڑ جائے گا۔ یہ اس بات کی اگر فکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا کے کاموں میں الجھا کے رکھ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مال کو کمانے میں الجھا کے رکھ دیتا ہے۔ اور اگر یہی مسلمان اللہ کے احکامات کی پابندی میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرنے میں لگ جائے، اللہ تعالیٰ دنیا کے کام خود بخود فرما دیتے ہیں۔ ایک عربی کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا پڑا ہے کہ اس نے جمعہ کی نماز کی تیاری کی۔ اب جیسے ہی وہ جمعہ کی نماز کے لیے جانے لگا تو اسے کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے کھیت کو اگر آج پانی نہ لگا تو آپ کی فصل صحیح طریقے سے نہیں ہوگی اور آپ کی فصل ضائع ہو جائے گی۔ تو یہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کا بلاوا آیا ہے، اذان آئی ہے جمعے کی، میں تو جمعہ پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ بیوی نے کہا کہ نہیں، جاؤ اور پہلے کھیت کو پانی لگا کے آؤ، اس لیے کہ ہمارے تو سارے سال کا گزر بسر اسی پر ہے، اگر کھیت کو پانی نہیں لگا تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری فصل صحیح نہیں ہوگی۔ خاوند نے کہا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، مجھے اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، میں جا کے جمعہ کی نماز پڑھوں گا اور نماز کے بعد میں باقی کاموں کو دیکھوں گا۔ اب یہ جمعہ کی نماز کے لیے نکلتا ہے، آگے سے ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا، کہنے لگا جناب آپ کے اونٹ کو میں نے وہاں جاتے ہوئے دیکھا ہے، جلدی جا کے اپنے اونٹ کو پکڑیے، اگر آپ اپنے اونٹ کو پکڑنے نہ گئے تو وہ گم ہو جائے گا، آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس نے جواب میں کہا کہ کوئی بات نہیں، اللہ مدد کرے گا، میں پہلے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا۔ یہ جاتا ہے، جمعہ کی نماز ادا کرتا ہے، اللہ سے دعا مانگتا ہے، دعا مانگنے کے بعد جیسے ہی اپنے کھیت پر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ کھیت کو پانی لگا ہوا ہے۔ بڑا حیران و پریشان کہ میں تو آیا نہیں، میرے کھیت کو پانی کس نے لگا دیا؟ تو ساتھ میں جس کی زمین تھی وہ آیا اور کہنے لگا کہ بھائی اللہ کی شان دیکھو کہ جب میں اپنی زمین کو پانی لگانے لگا تو میں نے دیکھا کہ تمہاری زمین کا ایک ناکا جو نالے کے اوپر رکھا ہوتا ہے وہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں پریشان تھا کہ میری زمین کو پانی نہیں آ رہا،
جب میں نے جا کے دیکھا تو آپ کی زمین کو پانی لگ چکا تھا، اور پھر میں نے جا کے ناکہ بند کیا اور پھر میری زمین کی طرف پانی آنے لگا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور کھیت کو بھی پانی لگ گیا۔ کہتے جب میں گھر گیا تو دیکھا اونٹ بندھا ہوا ہے۔ بیوی سے میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا؟ بیوی نے کہا کہ میں تو آٹا گوندھ رہی تھی، باہر سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، جب میں دروازے پہ نکلی تو دیکھا ہمارا اونٹ آگے آگے ہے، کتے اس کے پیچھے پیچھے ہیں۔ میں نے اپنے اونٹ کو پکڑا اور رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں لگ جاتا ہے اور نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے کام بنا دیں گے، جب میں اللہ کا کام کروں گا اللہ تعالیٰ میرے کام کو بنا دیں گے، تو یوں پھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرماتے ہیں اور اس کے دنیا کے کام بھی بنا کے دکھا دیتے ہیں۔ اور ایسے ہی سورہ مومن کے اندر ایک مرد مومن کی تقریر کا ذکر ہے کہ جس کے بارے میں روایات میں آتا ہے کہ وہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، اور روایات میں اس کا نام شمعان یا حزقیل ذکر کیا گیا ہے۔ اور اس مرد مومن کی تقریر کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما دیا۔ ایک تو یہ بھی اس کی قبولیت کی نشانی ہے کہ جو تقریر اس نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر اور فرعون کے خلاف، فرعونیوں کے خلاف کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس تقریر کو قرآن کا حصہ بنا دیا، اپنی پاک کلام کا حصہ بنا دیا۔ اور اس مرد مومن نے فرعون کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اور جو فرعونی تھے ان کی بھی اصلاح کرنے کی کوشش کی۔ اور اس نے ایک زبردست بات کی، اپنی قوم والوں سے کہنے لگا کہ مجھے پتہ ہے کہ یہ فرعون میرا چچا زاد بھائی ہے، اس نے تو میری بات کو ماننا نہیں، بڑا ضدی ہے، مزاج کا بڑا سخت ہے، لیکن میں تمہیں اس بات کی ترغیب دیتا ہوں انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، کچھ دن کا نفع ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کا ٹھہرنا وہ ہمیشہ کا ٹھہرنا ہے۔ خدا را میری بات مان لو، اگر تم نے میری بات مان لی تو دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم میرے پیچھے چلو، میں جس پیغمبر کا اتباع کرتا ہوں یعنی موسیٰ علیہ السلام، تم بھی موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانو۔ موسیٰ اللہ کے نبی ہیں، میں بھی انہی کے پیچھے چلتا ہوں، تم بھی انہی کا اتباع کرو، دنیا آخرت میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیاب بنا دیں گے۔ اب آپ اندازہ لگائیں فرعون کا جبر و ظلم پوری دنیا کو پتہ ہے، ہر انسان کو پتہ ہے اس بات کا کہ فرعون کتنا ظالم تھا، کتنا جابر تھا، لیکن اس کے باوجود اس مرد مومن نے فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کی کابینہ کے سامنے ایک تقریر کی۔ اس تقریر میں اس نے فرعون کو بھی للکارا، فرعونیوں کو بھی للکارا، اللہ کا پیغام، اللہ کی توحید کا پیغام، اللہ کے نبی کی رسالت کا پیغام، آخرت کا پیغام لوگوں کو سنایا۔ اب اس کو پتا تو تھا کہ فرعون مجھے چھوڑے گا نہیں، تو اس نے کیا کیا؟ جنگل کا رخ کیا۔ جیسے ہی تقریر ختم ہوئی تو یہ جنگل کی طرف چلا گیا۔ فرعون نے اپنی کابینہ کو بلایا اور کہنے لگا کہ حزقیل کے ساتھ کیا کیا جائے؟ میری تو رائے یہ ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے۔ اب یہ بھی موسیٰ کی طرح معاذ اللہ زمین میں فساد پھیلانا چاہتا ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ 1000 فوجیوں کا لشکر فرعون نے حزقیل کے پیچھے بھیجا کہ جاؤ جہاں ملے اسے قتل کر دو۔ چنانچہ جب یہ 1000 فوجی اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل تک پہنچتے ہیں تو تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب یہ 1000 فوجی وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ یہ حزقیل نماز کی نیت کر کے نماز میں کھڑا ہے اور جنگل کے جانور ارد گرد اس کی حفاظت کے لیے کھڑے ہیں۔ اور جو ہی یہ 1000 فوجی اس کے قریب جاتے ہیں، جنگل کے شیر اور چیتے اور جنگل کے جانور انہیں چیر پھاڑنے کے لیے آگے کو بڑھتے ہیں، اور اس نوجوان اور اس مرد مومن کے قریب ہی نہیں جانے دیتے۔ سارے فوجی واپس آ گئے، فرعون کو آ کے بتایا کہ مسئلہ تو یہ ہے، اس کی حفاظت کے لیے تو اس کے رب نے یہ انتظام کر رکھا ہے۔ فرعون نے ادھر ہی 1000 فوجیوں کو قتل کر دیا کہ تم نے میرے حکم کو پورا کیوں نہ کیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب اس مرد مومن نے ہمت کی اللہ کے پیغام کی خاطر، اللہ کی توحید اور اپنے پیغمبر کی رسالت کی خاطر اس نے ہمت کی، جرت کی، اللہ کا پیغام فرعون کے سامنے، فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر فرعون کو سنایا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسی حفاظت۔ آج بھی اگر مسلمان
جس کا ایمان ہے قرآن پر، جس کا ایمان ہے سنت پر، جس کا ایمان ہے آخری پیغمبر پر، آخری پیغمبر کی مبارک سیرت پر، اگر آج کا مسلمان بھی احکامات خداوندی کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کر لیتا ہے، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، اللہ کا قرآن گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہو۔ انی معکم، اللہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم میرے احکامات کے مطابق زندگی گزار دو۔ تم میرے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ دنیا میں کسی موڑ پر اگر تمہارے اوپر کوئی تکلیف آئے گی، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ تمہارے اوپر کوئی آزمائش آئے گی، تم اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ اور اگر دیکھا جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کے لیے ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ صحابہ کرام کے پاس دنیاوی اسباب کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، صرف صحابہ کرام کا ایمان تھا، یقین تھا اللہ کی ذات پر، اللہ کے احکامات کی پابندی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ صحابہ کرام 313 اور مقابلے میں ہزاروں کے لشکر، صحابہ کرام کی تعداد اگر ہزاروں میں ہوتی، مقابلے میں لاکھوں کا لشکر ہوتا، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مدد کر کے دکھائی اور یہ بتلا دیا کہ میں نے قرآن میں جو وعدہ کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی۔ آج اگر مسلمان نماز کی پابندی کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کی پابندی ہو، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے، اللہ تعالیٰ نے اپنے جن بندوں کو وہ وسعت عطا نہیں کی جو وسعت اللہ نے امیروں کو عطا کی ہے، مال و دولت والوں کو عطا کی ہے، اگر وہ اللہ کے بندوں کا تعاون کریں، اللہ کے بندوں کی مدد کریں، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مسلمان بندہ اپنے مسلمان بھائی کی حاجت روائی میں لگا ہوتا ہے، اس کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اب اس کی جو ضروریات ہیں تم اس کو پورا کرنے میں لگ جاؤ۔ تو اسی طرح ہر مسلمان یہ عزم کرے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں گے اور اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنائیں گے کہ ہر وقت اللہ کی رحمت کا سایہ ہمارے ساتھ ہو، اللہ کی مدد اور نصرت ہمارے ساتھ ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر۔